Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum, everybody. Today is the 17th of Safar, and the sponsors of today. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The sponsors of today are Mr. and Mrs. Zahir Jafri, Mr. and Mrs. Haim Muswi, Mr. and Mrs. Mehdi Raza, and Mr. Abbas Raza. And now with a loud salawat, I request Rayan Khan to please come and recite the Hadith Kisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jil faraja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jil faraj. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa jil faraj. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم حواها مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجه.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فضل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وأن عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي حول الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجه. فرجه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط أهل الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة ناجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله وفزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن ولدي فزنا صدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجه. MashaAllah, Rehan. I now request
Brother Afzal Haider to please come and recite a salam. Allahumma salli ala يا محمد Muhammad wa وآل ala محمد ali وعجل Muhammad فرجهم. wajjal faraj. ایک نوحہ ہے امام رضا کی شہادت کی مناسبت سے، تو انشاءاللہ ایک صلوات بھیج دیں. Allahumma اللهم salli صل ala على محمد Muhammad وعلى wa آل ali وآل محمد. Muhammad محمد wajjal وعجل faraj. فرجهم. ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہم بے کسی نے اٹھایا جنازہ تیرا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہم بال بکھرائے روتی رہیں فاطمہ، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، اور ظلم کیسا یہ مامون تو نے کیا، زہر زہرا کے نور نظر کو دیا، ظلم کیسا یہ مامون تو نے کیا، زہر زہرا کے نور نظر کو دیا، ظالموں ظلم کی ہوگی کب انتہا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، اور جا کے معصوم قم کو دے دو خبر، تیرا بھائی نہ آئے گا اب لوٹ کر، جا کے معصوم قم کو دے دو خبر، تیرا بھائی نہ آئے گا اب لوٹ کر، چھوڑ دے بھائی کا راستہ دیکھنا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، اور دل کے ٹکڑے اگلتا ہے مثل حسن، پاس بہنیں نہیں جو سنبھالیں لگن، دل کے ٹکڑے اگلتا ہے مثل حسن، پاس بہنیں نہیں جو سنبھالیں لگن، وہ کون سہلائے آ کر سینہ تیرا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، اور لائے جس دم اٹھا کر جنازہ تقی، قبر سے آ گئے مصطفیٰ اور علی، لائے جس دم اٹھا کر جنازہ تقی، قبر سے آ گئے مصطفیٰ اور علی، آگ کے میت پہ نبیوں نے ماتم کیا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، اور رو رہے ہیں خراساں کے باموں در، ماتمی ہے فلک ہے زمین و اگر، رو رہے ہیں خراساں کے باموں در، ماتمی ہے فلک ہے زمین و اگر، لگ رہا ہے خراسان کرب و بلا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا،
اور جب مدینے میں پہنچی یہ غم کی خبر، رویا شہر نبی پیٹ کر اپنا سر۔ جب مدینے میں پہنچی یہ غم کی خبر، رویا شہر نبی پیٹ کر اپنا سر۔ گر گئیں سر سے سیدانیوں کی ردا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا۔ اور زہر ایسا ہے مولا حسن کو ملا، زہر ایسا ہی بابا کو تیرے دیا، زہر ایسا ہی مولا حسن کو ملا، زہر ایسا ہی بابا کو تیرے ملا۔ جے زہر جیسے تجھے ظالموں نے دیا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا۔ او حشر میں آئیں گی نور جب سیدہ، رو کے بس یہ کہیں گی وہ پیش خدا۔ حشر میں آئیں گی نور جب سیدہ، رو کے بس یہ کہیں گی وہ پیش خدا۔ خوب امت نے اجر رسالت دیا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا۔ بے کسی نے اٹھایا جنازہ تیرا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ارض و سما میں شور ہے برپا غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا۔ کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسو غریب، کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسو غریب، سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا، سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا۔ انگور زہردار اترتے ہی حلق سے، انگور زہردار اترتے ہی حلق سے، ہے ہوا ہے قلب دو پارا غریب کا، ہے ہوا ہے قلب دو پارا غریب کا۔ کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی،
کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی، لاشا تخین آ کے اٹھایا غریب کا، لاشا تخین آ کے اٹھایا غریب کا، کیوں پھٹ کے آسمان اس غم میں گر پڑا، کیوں پھٹ کے آسمان اس غم میں گر پڑا، ماتم ہے آج خلد میں برپا غریب کا، ماتم ہے آج خلد میں برپا غریب کا، سمسان کی یہ عرض ہے رو رو کے مومنوں، سمسان کی یہ عرض ہے رو رو کے مومنوں، دو دختر رسول کو پرسا غریب کا، دو دختر رسول کو پرسا غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا۔ مومنو آج خراساں میں ہے تازہ ماتم، تھر تھراتے ہیں فلک عرش و زمین لوح و قلم، آتے ہیں آلے ابا خاک اڑاتے باہم، عابد و باخر و جعفر و جناب کا، عابد و باخر و جعفر و جناب کا، منہ کو سب یہ حضرات آنسوؤں سے دھوتے ہیں، جمع میت کے اٹھانے کے لیے جمع میت کے اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، کیا 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 خیر کے بے جرم و خطا کو مارا، دل برے فاطمہ و شیر خدا کو مارا، زہر دلوا کے غریب الغربا کو مارا، آج مامون مظلوم رضا کو مارا، آج مامون مظلوم رضا کو مارا، خاک میں مل گئے کھر گل باغ زہرا، گل ہوا خراساں میں چراغ، گل ہوا خراساں میں چراغ درا، اس طرح واقعہ ہے آج کرامی نے لکھا، ابن ہارون نے حضرت کو جو ہی بلوایا، آئے دربار میں جس وقت امام دوسرا تخت پہ اپنے خریشہ کو بھی بٹھلایا، تخت پہ اپنے خریشہ کو بھی بٹھلایا، پھر کہا شاہ سے فرمائے تو پیش کروں، آپ کے واسطے انگور میں لے رکھا، آپ کے واسطے انگور میں لے رکھا ہوں، کہاں مظلوم نے مجھ
کو نہیں انگوروں کی چاہ، کس لیے سامنے ہے تشت جو تو نے رکھا، کیا اصرار تو اس نے تو امام زیجا کھا کے انگور کو کہنے لگے نالل، کھا کے انگور کو کہنے لگے نالل۔ پوچھا مامون نے کیا بات ہے فرمائیے گا، سر جھکا کر کہا مسموم نے معلوم ہوا، سر جھکا کر کہا مسموم نے معلوم ہوا، کھا کے انگورے دغائے ہیں گھر کو اپنے، خے کیے جاتے ہیں پکڑے ہوئے سر کو اپنے، درد ہوتا ہے دباتے ہیں جگر کو اپنے، یاد فرماتے ہیں ہم شیر و پسر کو اپنے، یاد فرماتے ہیں ہم شیر و پسر کو اپنے، سید و بے کس و مظلوم غریب الغربا مضطرب حال مسموم، غریب الغربا مضطرب حال مسموم، غریب الغربا، موت کا آ گیا چہرے پہ پسینہ یارو، غش میں ہے وارث سلطان مدینہ یارو، 8واں مہرے نبوت کا نگینہ یارو، خاک میں ملتا ہے احمد کا خزینہ یارو، خاک میں ملتا ہے احمد کا خزینہ یارو، اندر و دیوار کو حسرت سے رضا دیکھتے ہیں، اور انہیں یاد سے سوال ابا دیکھتے ہیں، اور انہیں یاد سے سوال ابا دیکھتے ہیں، ہیرتی ہے کبھی سر کو کبھی تھراتی ہے، فاطمہ اس طرح رونے کے لیے آتی ہے، جانب عرش الا روح رضا جاتی ہے، بے کسی لاش پہ رو رو کے چلاتی ہے، بے کسی لاش پہ رو رو کے چلاتی ہے، موت کی ہچکیاں لیتا ہے دل بھر اس کا، 4 حمال اٹھائے تھے جنازہ جس کا، 4 حمال اٹھائے تھے جنازہ جس کا، Today's Assalamu alaikum. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. Please recite a Surah Fatiha for the families of Mr. and Mrs. Wahid Jafri. Wahid bhai. Today is the 17th of Safar, and the sponsors of tonight are Mr. and Mrs. Zahir Jafri, Mr. and Mrs. Khaim Muswi, Mr. and Mrs. Mehdi Raza, and Mr. Abbas Raza. Please recite a Surah Fatiha for the marhumin. Bismillah. We have this series of majlises from tonight, starting tonight through Sunday, every day of the week, which will be addressed by Maulana Sayyid Muhammad Rizvi from Toronto. And with a loud salawat, I request Maulana to please come and address the majlis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal farajah.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Inshallah, during these Majlis of 1 week with the community of Baitul Qaim, although we'd wish that we would be able to be there in person, but because of the COVID-19 situation, I'm not able to see you all in person, but we still have to thank Allah subhanahu wa ta'ala that we can still do our azaa of Sayyid al-Shuhada through the online process. And this is where we come to realize that, this mission of Hussein ibn Ali will continue. The formats might change temporarily or permanently, but the azaa of Sayyid al-Shuhada in one way or another will inshallah continue. Bisha. The plan inshallah is to address the issue of the Shi'i perspective about the Sahaba, the companions of the Prophet, the wives of the Prophet, and the Ahlul Bayt of the Prophet. Because these are sensitive issues these days, and inshallah I would like to talk about it in a very calm manner, in a very civil manner, inshallah, to present the Shi'i perspective about it. But inshallah we'll start that topic tomorrow night. Tonight being the Majlis observed by the community at Baitul Qaim in the memory of our eighth Imam, Imam Ali ibn Musa alayhi salatu wassalam. Keeping in mind the variation in the dates related to the Wiladat as well as the Shahadat of the Imam, the request was that tonight we dedicate the Majlis to Imam Rada alayhi salam. And keeping in mind also this is the month of Safar, this is the Ashara of Arba'in, I would like to talk about the importance of the azaa of Sayyid al-Shuhada from the perspective of Imam Rada alayhi salam. And this is where we have to realize that, our mazhab, one of the important distinctions is that it is based on this concept of loving the Ahlul Bayt, the concept of mawaddah. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Shura, ayat number 23, 24, commands the Prophet where he says, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. That, O Rasul, ask your people that I don't want anything in return for the hard work that I have done in conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala to you, except for one thing. Al-mawaddatu fil qurba, that you love my qarabat dar, those who are dear to me, referring to the Itrat and the Ahlul Bayt. And this is a unanimous belief of all the Muslims, from the Shias on one end to the Wahhabis and Salafis on the other hand. At least in their Aqidah, they write this down, that it is wajib to have this love and affection towards the Ahlul Bayt based on this ayat. And when we talk about this concept of mawadda, we have to realize, it has to reflect
in the behavior, also in the thinking of those who follow the Ahlul Bayt. There are two important elements which express this mawadda and love for the Ahlul Bayt. One is known as farah and the other is known as huzn. Farah means happiness, to be happy for the occasions related to the Ahlul Bayt, and to feel the pain for the events which took place in the life of the Ahlul Bayt. Because this is how we express our devotion to the Imam when we say that we love you, or the Ahlul Bayt. And it is in that light I would like to present to you some sayings from the 8th Imam, especially about the Azaa of Sayyid al-Shuhada. But before I come to the actual hadith, let me, emphasize this point, that after the events of Karbala, all the Imams, of course, Imam Zainul Abidin was there as the eyewitness, went through the suffering, as well as Imam Muhammad al-Baqir, although he was only 5 years old at the time. So they are the eyewitnesses, and they emphasize this point of not forgetting the tragedy of Karbala. But even the Imams who came later on, you look at the 6th Imam, look at the 7th Imam, the 8th Imam, all the way to the 11th Imam. And even when we come to our time, Imam Asr al-Hujjat ibn al-Hasan salawatullah alayhi, صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. we see that the emphasis has always been to never forget the Azaa of Sayyid al-Shuhada. And so tonight, keeping this occasion of the 8th Imam in our minds, let me talk about a hadith, beginning with a longer hadith, and I'm just selecting some parts of it, where this is a conversation between Ibn Shabib, who was a companion of the 8th Imam. And this is the conversation that Imam has with him, where he says, Ibn Shabib, إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان. He says, O Ibn Shabib, if you like to be with us in the high elevations of Jannah, فَحْزُنْ لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرْحِنَا. Then do two things. Have this sadness for our, sad occasions, and be happy for our happy occasions. وَعَلَيْكَ بِوِلَايَتِنَا. And you should have this wilayat for us. So farah and huzn are expression of this wilayat. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Imam says that if somebody loves a stone, Allah subhanahu wa ta'ala will raise that person with that stone on the day of Qiyamah. He's emphasizing this point, that if your devotion to the Ahlul Bayt is strong, on the day of Qiyamah, you will be raised with the Ahlul Bayt. And when we talk about this issue of, Azaa of Sayyid al-Shuhada and the ziyarat also, Imam very beautifully actually brings up 2 points where he says, Yabna Shabib, in bakayta ala al-Husayn alayhi salam حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. The first point about the issue of Azaa of Sayyid al-Shuhada, Imam says that, O Ibn Shabib, if you cry on Hussein alayhi salam until your tears, flow down on your cheeks, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sins that you have committed, the minor ones, the major ones. And this is where we have to realize that Imam is talking about this process of azaa, and buka, the issue of weeping and crying for the suffering of Hussein ibn Ali, that one of the impacts it can have on the azadar of Hussein is that his sins will be forgiven. Now, just to make sure people don't misunderstand this and get a wrong message that, well, I can do whatever I want, and then inshallah in Muharram I'll come and cry and everything will be forgiven. No, what it means is that when you really sincerely feel the pain of the suffering
of Hussein ibn Ali and his family and companions in Karbala, your heart will become soft. When your heart becomes soft, you will be able to imbibe the message of Hussein ibn Ali. You will be forced to reflect on why did Hussein ibn Ali sacrifice everything. He sacrificed everything for the sake of this deen. And we have to save that deen by practicing it. And so this azah of Hussein, crying for Hussein, molds our mind and heart in order to become a better practicer of the Islamic faith. And when we really try hard to be practicing, then Allah subhanahu wa ta'ala would come forward and forgive us the lapses and the mistakes that we have. So the shortcomings would be forgiven, provided we show this sincere effort on our part to follow the teachings of Islam, for which Hussein ibn Ali sacrificed everything. So the first point, Imam talks about the importance of crying on the suffering of Hussein. The second point, he says, يَبْنَ الشَّبِيبِ إِن سَرَّكَ أَن تَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ضَنْبَ عَلَيْكَ فَذُرِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. The second point, beside the Majlis and Azadari and crying on Hussein, now Imam Rida alayhi salam emphasizes the point of ziyarat. He says, O Ibn Shabib, if you would like to meet Allah subhanahu wa ta'ala in a state that there is no sin on you, you are forgiven, فَزُرِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ, then do the ziyarat of Hussein ibn Ali. And I'll talk more about it, the impact of the ziyarat of Hussein ibn Ali. But this is where we come to realize it's not only, remembering the tragedy and crying. If we are able to go for the ziyarat of Hussein ibn Ali, that physical, attendance in the shrine of Hussein ibn Ali, builds that bondage that we have with Hussein. It is like renewing our pledge of allegiance to Hussein ibn Ali and his cause. And basically saying that, oh Hussein, we will not let your suffering go in vain. We will keep your message alive by practicing the Islam that you sacrifice everything for it. And this is where the issue would be, that one of the impacts would be Allah subhanahu wa ta'ala will forgive the sins. And then the third point, to cry on Imam Hussein, the first one, ziyarat of Hussein ibn Ali was the second one, and the third one. There are some people who say, well, yes, we will cry on Hussein. We will feel the pain of Hussein ibn Ali. You are asking us to go for ziyarat, we will go for the ziyarat. But when it comes to the la'nat, for example, on those who killed Hussein, oh, no, this, that's not for me. I leave it to Allah subhanahu wa ta'ala to make the judgment. This is where we have to realize one of the elements of the vilayat and the demands of this mawadda and love for Ahlul Bayt is not to have a soft corner in your heart for those who are responsible for killing Hussein ibn Ali. يشك سبحان الله. And see this statement where Imam says, Yabna Shabib, after talking about crying and ziyarat, he says, Yabna Shabib, in sarraka أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلوات الله عليهم فلعن قتلة الحسين. O Ibn Shabib, if you want to live in this, elevated houses or mansions, along with the same level as the Nabi and his Al in Jannah, فلعن قتلة الحسين, then invoke the la'nat on those who were responsible for killing Hussein ibn Ali. And so we see the three elements of Azadari. The buka is one, the crying, ziyarat is number two, and the la'an on the qatalat al-Hussein. And these are three important elements which we cannot ignore when it comes to Azab Sayyid al-Shuhada. And these are the words of our eighth Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salatu wasalam. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. And so when we talk about this issue of the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, now the ziyarat can take two forms. Essentially, ziyarat would be to visit the shrine of Hussein ibn Ali in Karbala, to be there in person.
May Allah subhanahu wa ta'ala keep all the zuwar who are going to Karbala this year, under the wing of his safety. Especially, we are going through very difficult times in the Shia history of the present time. And may Allah, give them tawfiq to fulfill their ziyarat. But there is one ziyarat where we do it from far. So we are not there in Karbala, but we recite it. So both these forms of ziyarat are very important. And the impact that it can have on our lives are very important. There are three things which happens with the ziyarat in the meaning of visitation to Karbala, or ziyarat in the meaning of reciting the ziyarat from far away. The first impact is that our aqidah, our beliefs are further refined and strengthened. Sometimes you see, we hear about things from member which might not be authentic, or we read about things. If you really look at the message which is there in the ziyarat, which have come from the Masumin, from Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far al-Sadiq, and Imam Ali al-Naqi, and this is where you will see that the wordings in the ziyarat, especially where they describe the status of the Ahlul Bayt, that becomes a very authentic source of knowing the status of the Ahlul Bayt. We don't have to go to the ghulu, nor should we go towards the taqsir. We have to be on the path, the middle path, which is the path of tashayyu. And one of the main sources would be to look at the literature of the ziyarat about the fadail and the status of the A'imma alayhi salatu wasalam. So that is the first benefit of ziyarat, that our aqidah are refined and they become strong. Number two, doing the ziyarat, going to Karbala or reciting it, provided you do it with the understanding, this is where you come to see the impact in your own life. Our character would be reformed. So aqidah is refined, and then the character is reformed. And the third, benefit of ziyarat in both forms is that it actually is a way of renewing our faith and our commitment and bay'at and allegiance to the Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam. So there are three benefits. One is refining the aqidah. Number two, reforming the character that we have. And number three, renewing our commitment to the madhab of the Ahlul Bayt. Salawat. اللهم صل على Muhammad محمد wa ali Muhammad. Let me just give you one sentence from each of these three elements here. Number one, when we talk about our aqidah become refines. Sometimes when we look at this issue of imamat and khilafat in the wider Muslim world, of course, there are two opposite views. The Ahl Sunnah wal Jama'ah, they believe that the Ummah has a right to appoint somebody from among themselves as the Imam and the Khalifa and the leader. Whereas the Shi'i perspective is that no, this is not in the hand of any human being. Not even in the hand of the Anbiya and Mursaleen, not even in the jurisdiction of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He cannot appoint anyone as his successor by his own will. If he does that, it is by the will and the command of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look at the Quran, and this is a very important point, I think some of the our own community members should have to study on this issue, and whenever the discussion comes up, they should be able to talk about this issue with confidence when they talk with our Sunni brothers. That when it comes to the issue of appointing a leader, whether it's in the form of the Nabi or a Rasul or an Imam, a successor, there is not a single example in the Quran from Adam to Khatam among any of the nations before Islam that Allah subhanahu wa ta'ala would have given the right of appointing a leader to the ummah. Any ummah. Allah subhanahu wa ta'ala uses the word inni ja'ilun. The word ja'al means I am making or I am appointing. In the case of Adam, he says, inni ja'ilun. I verily am going to appoint somebody, as a Khalifa on the earth.
He uses the words like وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, and from among them we appointed some of them as imam. So جَاعِلٌ وَجَعَلْنَا. When it comes to, for example, Ibrahim alayhi salam, he says وَجَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, that, oh Ibrahim, we appoint you as an imam for the people. Now think about it. From 124,000 prophets that we have, there are 5 that all Muslims believe that they are ulul azm. They are at the top. And among those top, you have Ibrahim alayhi salam, Ibrahim Khalilullah. Ibrahim alayhi salam went through different stages of test and trial in his life until Allah subhanahu wa ta'ala finally says, you are a Nabi and a Rasul, but now I appoint you as an Imam for the mankind. That was such a noble position given to Ibrahim alayhi salam that in his heart he had this desire. And he wanted this position of Imamah to continue among his children and descendants. Ibrahim, an Ulul Azm prophet, did not think that it is within his jurisdiction to appoint his descendants as the Imam in the future. Rather, what does he do? He actually prays to Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah says, "O Ibrahim, I made you as an Imam for the mankind," Ibrahim prays, وَمِن ذُرِّيَّتِي, "Oh Allah, what about my descendants? I want them to also have this status." And this is what Allah subhanahu wa ta'ala responds to him. But the response is conditional. لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ. This promise of mine to you, that I will make your descendants imams, will not reach to those who are zalimeen among them. And there's a whole discussion, I don't want to go into it. Who are the zalimeen? It's not only the oppressors, even those who were idol worshippers. At any stage in their lives, they are from the zalimeen. And so in this story of Ibrahim alayhi salam, we see that Allah subhanahu wa ta'ala made it clear, and Ibrahim alayhi salam realized that it's not within his right to appoint his descendants as imams by his will. He prays to Allah subhanahu wa ta'ala for it. And mashallah, the ummah is saying that, after Rasulullah, we can sit down, as if, we are intellectually more superior than even Ibrahim alayhi salam, or even more than Rasulullah, because they say that Rasulullah didn't appoint anyone as a Khalifa. But they have a right to sit down. And this is where we have to realize, look at the Quran and look at the history. You will realize that when the Shi'i perspective is that Imamat and Khilafat should only come from Allah subhanahu wa ta'ala, we are with the Quran and the history of the religions according to Quran. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The second point about Imamat is the issue that Imamat is not hereditary. And this is very important to realize. Many of our Shias, because they see the list of the 12 Imams, it is coming from the same family, father, then son, mostly in that case. And so they sometimes think this is virasat. This is a hereditary issue. No. Imamat is not a hereditary issue. Yes, Allah chose Imamat to be in one family. That was his decision. Just like he chose Al Ibrahim, to be the leaders after Ibrahim alayhi salam. So if you have any problem with that choice, you should, have objection to Allah subhanahu wa ta'ala, nothing to do with us. But our aqidah is not that, that the Imamat is an issue of hereditary. No. For example, you will see after Amir al-Mu'minin, you have Hassan al-Mushtaba. Yes, he is the son. But what about the third Imam? Imamat didn't go from Imam Hassan to his son. It goes to the brother. And this is where we have to realize it's not a hereditary issue. Even when you come to Imam Musa al-Kazim alayhi salatu wasalam, you will see that his imamat starts at a time when his older brother Abdullah was alive. The eldest one was Ismail, who had died during the lifetime of the sixth Imam. But after the wafat of the sixth Imam, imamat goes to Imam Musa al-Kazim alayhi salam, while his older brother Abdullah al-Aftah was still alive.
And that shows to us that in the Shi'i perspective, imamat is not a hereditary issue. It comes from the command of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, when we look at ziyarat waris, and this is where I'm coming to the issue of ziyarat, how it, refines our aqidah to understand the concepts. We say to Hussein ibn Ali in ziyarat waris, وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَعَلَامُ الْهُدَى وَالْعُرْوَةُ الْوُسْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا. We testify that, O Hussein, the A'imma are from your children, from your descendants. They are kalimatul taqwa. They are the words of righteousness. They are the a'lamul huda. They are the signs of guidance. Wal urwatul wusqa. They are the firm rope that you hold in order to link to Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hujjatu ala ahli dunya. And they are the proof of Allah over the people of this dunya. Now, this is where we come to realize that the imamat after Imam Hussein alayhi salam continues among his children, his descendants. But it's not a hereditary issue. A person by the name of Muhammad bin Abi Yaqub al-Balakhi once asked Imam Rida alayhi salam, where he says, لأي علة صارت الإمامة من ولد الحسين عليه السلام دون ولد الحسن عليه السلام. He asked the eighth Imam that why did the Imamate continue, went to the children of Hussein and not to the children of Hassan. Imam Rida alayhi salam responds by saying, Allah Azza wa Jalla ja'alaha fi wuld al-Hussein. Allah subhanahu wa ta'ala appointed imamat among the descendants of Hussein. وَلَمْ يَجْعَلَهَا فِي وُلْدِ الْحَسَنِ. And he did not place that among the descendants of Hassan. And then Imam Rida alayhi salam recited this ayat of Quran, وَاللَّهُ لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ. Nobody will question Allah about what he does. It is his prerogative. It is his decision where imamat goes and where it doesn't go. So sometimes when you see some people, come, sometimes even in Majlis, they try to justify why imamat went to Imam Hussein or not Imam Hassan, but never ever put Imam Hassan alayhi salam down. These are not issues in the hands of Hassan or Hussein or Ali or Rasulullah. This is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. He decides. وَاللَّهُ لَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ. And nobody can question Allah subhanahu wa ta'ala in what he does. Salawat pढ़ने एक बार. اللهم صل على محمد وآل محمد. وَعَجَّلْ فَرَجَهُ. Another point which I mentioned about the ziyarah, the impact of ziyarah is that it reforms our character. And this will only happen if we recite the ziyarat with understanding. Alhamdulillah, these days, there are many good translation of the ziyarat which has come. Even the guidebooks that we have, the new ones which have come up for the ziyarat, they are very well translated, very well, produced. And it is absolutely necessary, especially if you are going to the ziyarat in Karbala. You should actually read this translation of the ziyarat, before you go or during the journey. Because when you start reading it with the meaning, then you will see the impact in your own life. When we talk about the Masa'ib of Imam Hussain alayhi salam, or when we talk about the ziyarat, let me give you one example from Imam Rida alayhi salam, a very reliable companion of the Imam by the name of Al-Fadl bin Shawan. He is narrating this narration from the eighth Imam, and this is about a Shia who might be addicted to alcohol. Unfortunately, they are people. And if they are Shia, I'm sure they come for Azaf Sayyid al-Shuhada in Muharram. And this is a message. If you really recite the ziyarat of Hussein, when you link yourself emotionally and spiritually to remember the suffering of Hussein and his family,
This should have an impact on your life. Look at this example that Imam Rida alayhi salam presents. He says, لما حمل رأس الحسين بن علي عليه السلام إلى الشام, that when the head of Imam Hussein alayhi salam was carried to Sham, أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصبت عليه مائدة. At that time, Yazid la'natullah alayh, he basically asked the head to be put there, and then he said, why don't you spread the tablecloth for the food. فأقبل هو لعنه الله وأصحابه يأكلون ويشربون فقة. And Imam says that at that time, this Mal'un and his companions sat down to have their meal and have their drink. فلما فرغوا أمر برأس الحسين فوضع في طست تحت سريره. Then he says that after Yazid finished eating, he ordered that the head of Imam Hussein be put in a tray and put that underneath his table or his stage. وبسط عليه رقعة شطرنج, and then he said, bring the chessboard, and it was put in front of him. He sat down with his friends, started playing chess, shatranj. And in his conversation, he was talking about Hussein and the father of Hussein, the grandfather of Hussein, and ridiculing them. فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشرب 3 مرات. And then, when he was gambling or playing this chess with his friend, then he started drinking alcohol. And he drank it 3 times. And then listen to this. This is painful, but it has a message that Imam Rida alayhi salam wanted to be conveyed to the Shias. ثم صب فضلته على ما يلي التصل من العرض. Then he says that the remaining of that beer or wine, whatever he had, he basically, let it flow down into that tray which carried the blessed head of Abu Abdullah al-Hussein. And this is where Imam Rida alayhi salam says, remember that scene in the Darbar of Yazid. فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا. This is the message that Imam Rida alayhi salam is connecting that suffering of the head of Imam Hussein alayhi salam to refining your character. He says, فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا. If there is a Shia from among us, فَيَتَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّى وَاللَّعَبِ بِالشَّطْرَنْجِ. He should refrain from drinking alcohol, intoxicants, and from playing chess. And I don't want to go into the fiqh discussion about the chess here, but this is the message that Imam is giving. That my Shia, our Shia would refrain from drinking intoxicants and playing chess. وَمَنْ نَظَرَ إِلَى الْفُقَّاءِ أَوْ إِلَى الشَّطْرَنْجِ. Imam says anyone from our Shia, looks at intoxicants or the chessboard, فَلْيَذْكُرُ الْحُسَيْنِ. He should remember that tragedy of Hussein alayhi salam. وَلَيَنْعَلْ يَزِيدْ وَآلَ زِيَادٍ. He should invoke his la'nat on Yazid and Al Ziyad. يَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ ذُنُوبُهُم. Allah will erase his sins of this person, وَلَوْ كَانَ بِعَدَدِ النُّجُومِ, even if they are equal to the number of the stars in the sky. And so from now on, if there is anyone, na'udhu billah, inflicted with this addiction to alcohol, before he extends his hand towards the glass which contains that haram drink, he should remember this scene that Imam Rida alayhi salam is presenting. This hand which does the matam of Hussein should not be extended to the glass which carries haram and intoxicants. And this is how we come to realize that Azadari of Hussein
even remembering the scenes in our mind would have an impact in reforming our character. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. When we talk about Imam Hussain alayhi salam, we have to realize that, we live among the larger ummah. We have Sunni Muslim friends, acquaintance, and we socialize with them on the communal level. But we try to maintain our higher grounds on akhlaq and adab in interaction with them and even in discussion with them. But there should be clarity of our differences, our aqidah, or when it comes to the issue of khilafat and imamat. Especially when it comes to the issue of Hussein ibn Ali, there is no room for compromise. We can't have any soft corner in our hearts for those who are responsible for killing Hussein ibn Ali. Sometimes we hear some very, and I don't think it's done intentionally, but sometimes we see even, our own people talk about it in a way which is not appropriate. For example, there was somebody, and may Allah, forgive him for his lapse, and I don't think there was anything intentional about it. He was talking about the importance of namaz al-ghufayla from the minbar. And in order to emphasize this concept of namaz al-ghufayla, he attributed a statement to Imam Zainul Abidin alayhi salam that when Imam was in Damashq, when he was a prisoner of Yazid, Yazid once has this, regret about what he has done. And he asked Imam Zainul Abidin, is there a way that I can be forgiven? And according to this so-called narration, Imam Zainul Abidin says, do Salatul Ghufayla, and you will be forgiven for killing Hussein ibn Ali. Now, I can understand that you as a preacher would like to talk about namaz al-ghufayla, which is important namaz. But I don't think you have to resort to this kind of, narrations which are not even reliable, are not even found in any, reliable books. Because when you talk about it, you have to realize that Yazid is actually among those where the issue of forgiveness and mercy does not even apply at all. And let me, narrate to you one statement from Imam Rida alayhi salam, where he quotes his holy, ancestors going all the way to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Where the Prophet says, إن موسى بن عمران سأل ربه عز وجل فقال. When Harun, his brother, died, Musa alayhi salam, this is the narration from the Prophet, Musa alayhi salam prayed to Allah subhanahu wa ta'ala and he said, Ya Rabbi, inna akhi Harun mata faghfir lahu. Oh my Lord, my brother Harun has died, so please forgive him. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Musa alayhi salam and he said, Ya Musa, لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك ما. He says, oh Musa, if you had prayed for all the people of the past and in the last ones, I would have responded to your dua positively. ما خلا قاتل الحسين بن علي بن أبي طالب فإني أنتقم له من قاتله. Except when it comes to the qatil of Hussein ibn Ali, Allah subhanahu wa ta'ala says, I would not accept anyone's dua. I myself will take revenge from those who were the murderers of Hussein ibn Ali. Some of these Sunni scholars, they say we shouldn't make this judgment about Yazid. Maybe he, asked for forgiveness at the last moment, or maybe Allah subhanahu wa ta'ala, out of his, vast mercy, would forgive Yazid. And the response to that kind of argument is very clear. And that because they say, please don't do the lanat on Yazid. Maybe Allah would have forgiven him,
or maybe Allah will forgive him? The answer is very clear. If Allah subhanahu wa ta'ala is going to forgive Yazid for killing Hussein, Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah, then let me do la'nat on him as much as I want, because Allah will definitely then forgive me for doing la'nat on Yazid. Because when you compare killing of Hussein ibn Ali, the grandson of the Prophet, Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah, about whom the Prophet says, Husaynun minni wa ana min Hussein, compared to my act of doing la'nat on Yazid, this is nothing. If Allah is going to forgive Qatil of Hussein, He will definitely, forgive me for doing la'nat on Yazid. And so this is where we have to realize on the issue of Karbala, on the issue of Imam Hussain alayhi salam, there can be no compromise on this issue. We would actually ask our Sunni brothers and sisters that Hussein is even an important and muqaddas figure among you. How can you say radiyallahu anhu about somebody who was responsible for killing Hussein ibn Ali? Salawat padne ek baar. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کے اختتام کی طرف بس ایک اور روایت امام رضا علیہ السلام کے حالات سے پیش کرنا چاہیں گے مصائب سے قبل، کہ ائمہ اہل بیت کو خداوند عالم نے جو فضیلت دی ہے، علم سے جو نوازا ہے، عصمت سے نوازا ہے، یہ وہ فضائل ہیں کہ جسے مخالفین سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوٹ نہیں سکے. حکومت لے لی، دولت لے لی، لیکن جہاں تک علم کی بات ہے، جہاں تک ان کی ذاتی فضیلت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، یا جو مراتب انہیں عطا کیے ہیں خداوند عالم، انہیں وہ چھین نہیں سکے. مامون الرشید نے ایک بار امام علیہ السلام سے جو گفتگو ہو رہی تھی، ایک عنوان اس نے پیش کیا، امام سے کہا کہ دیکھیے خونی رشتے کے اعتبار سے ہم اور آپ برابر ہیں. آپ جو ہیں ابو طالب کے نسل سے ہیں، ہم لوگ عباس کے نسل سے ہیں، اور رسول اسلام عبداللہ کی نسل سے تھے. ابو طالب، عباس اور عبداللہ تینوں بھائی تھے. تو ہمارا ربط جو ہے رسول اللہ کے ساتھ آپ کے نسبت بالکل برابر ہے. وی آر ایکول. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ اپنے کو اور قریب سمجھتے ہیں ہمارے مقابلے میں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب بڑا دیا ہے، بہت انٹرسٹنگ تھا. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو کے آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو وہاں جو ہے مامون الرشید کا جواب بالکل ہی کلیئر تھا. اس نے کہا اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ رسول اللہ ہمارے داماد ہو جائیں گے. یہ تو بہت سے لوگوں کو تمنا تھی پہلے بھی، تو ہم تو یقیناً اس رشتے کو قبول کریں گے. پھر امام نے اس سے کہا کہ دیکھو، لیکن اگر وہی رسول آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے، وہ کبھی نہیں مانگیں گے. اس لیے نہیں مانگیں گے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں. میری بیٹی ان کی بیٹی ہوگی، ان کے لیے شرعاً حرام ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور تجھ میں، کہ رسول اگر آئیں تو تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، لیکن میرے بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. اور اسی لیے ائمہ اہل بیت کو نسلاً بعد نسلن بھی ابن رسول اللہ کہا جاتا تھا. صلوات پڑھنے ایک بار. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہی کرامات تھی، یہی عظمتیں تھیں، یہی فضائل تھے کہ جس کی بنیاد پر مامون الرشید آخر میں ایک لحاظ سے شکست کھا جاتا ہے. اس کا جو پلان تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہوا. ولی عہد بھی بنایا اس نے، لیکن اس میں بھی جو منشا تھا، جو انٹینشن تھا، اس میں جب وہ کامیاب نہیں ہوا ہے
تو آخر میں وہی طریقہ جو کربلا کے بعد ہر امام کے ساتھ ان لوگوں نے استعمال کیا ہے، وہ زہر والا نسخہ ہے جس کے ذریعے امام کو اس نے اپنے راستے سے ہٹانا چاہا ہے۔ امام مامون الرشید کے ساتھ ہم مرو سے بغداد کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ البتہ بادشاہوں کا سفر جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا ہے، رکا کے جاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ قافلہ کچھ عرصے تک توس میں آ کے رکا ہے۔ سان آباد ایک جگہ چھوٹے سا شہر تھا، اور وہیں پہ ہارون بھی مرا تھا، اور ایک باغ تھا اس کے وزیر کا جس میں وہ دفن تھا، آج جسے مشہد کہا جاتا ہے۔ تو وہیں پہ مامون الرشید نے یہ ارادہ کیا کہ امام کو زہر کے ذریعے جو ہے شہید کرے۔ خود امام کی ایک روایت ملتی ہے اس سلسلے میں کہ امام کے جو خادم تھے جن کا نام تھا یاسر الخادم، کہ ایک بار ایک دعوت نامہ آیا مامون الرشید کی طرف سے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنا کھانا جو ہے ہمارے ساتھ تناول فرمائیں گے۔ امام نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ چلو، اور جب ہم مامون الرشید کے گھر سے نکلیں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے اپنی ابا کو جو ہے اپنے سر کے اوپر رکھ لیا ہے تو تم میرے ساتھ کلام مت کرنا، خاموش رہنا یہاں تک کہ ہم گھر آ جائیں۔ اور یہ ایک لحاظ سے اشارہ تھا کہ اس نے ہمیں زہر دے دیا ہوگا، اور اگر ہماری ابا ہمارے شانے پہ رہی تو سمجھنا کہ ہماری خیریت ہے اور کچھ ہوا نہیں ہے ہمیں۔ امام جاتے ہیں مامون الرشید سے، اور پھر وہاں کھانا بھی تناول کیا جاتا ہے۔ روایات مختلف ہیں، کہیں ہے کہ انگور میں زہر ڈالا گیا تھا، کہیں یہ کہ انگور کا شربت دیا گیا تھا جس میں زہر تھا۔ جو بھی سلسلہ رہا ہو کہ انگور ہے یا انگور کا شربت تھا، مامون الرشید نے بہت اصرار کیا کہ آپ اسے تناول کریں، اور امام نے جب تناول کیا ہے فوراً ہی امام کو محسوس ہو گیا کہ اس میں زہر بھرا ہوا ہے، اور اس کا اثر امام نے فیل کیا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور پھر اٹھ جاتے ہیں۔ مامون الرشید نے روکنے کی کوشش کی لیکن امام رکے نہیں۔ جیسے ہی گھر کے باہر نکلتے ہیں، یاسر کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امام نے اپنے ابا کو جو ہے اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ وہ خاموشی کے امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ امام اپنے بیت الشرف میں آتے ہیں، اور امام نے کہا کہ اس دروازے کو بند کر دو۔ عزاداران حسین جب ہم زیارت پڑھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے، ایک عنوان ہوتا ہے یا غریب الغرباء، یہاں مراد غریب الوطن ہے۔ اس لیے کہ آپ ائمہ کی ہسٹری میں اگر دیکھیں تو سب سے طولانی صفحہ اگر کسی نے کیا تھا تو امام رضا علیہ السلام نے کیا تھا، اور جب وفات کی بات ہوئی ہے بہت دور تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ ہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن وہ زندان میں تھے ہارون کے، لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا اس زمانے میں مشہد میں تھے، اور اسی عالم غربت و تنہائی میں 2-3 دن اسی کیفیت میں رہے، اذیت میں رہے۔ یاسر نے تفصیلات نہیں بتائی ہے لیکن امام کرب اور اذیت میں تھے، اور اسی حالت میں امام کی روح جو ہے جسم کی سے جدا ہو جاتی ہے۔ عزاداران حسین، امام محمد تقی علیہ السلام معجزے سے مدینہ سے مشہد آتے ہیں، اور جو رسومات تھیں، جہاں تک غسل کی بات ہے، نماز جنازہ کی بات ہے، جو ایک معصوم کی جنازہ پڑھتا ہے، انہوں نے پورے اس کو انجام دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ظاہری طور پہ جنازہ اٹھایا گیا ہے اہتمام کے ساتھ، ایک سرکاری اہتمام کے ساتھ۔ مامون الرشید نے تمام شہر والوں کو جمع کیا تھا، اور بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھتا ہے، اور سان آباد کے اسی باغ میں جس میں ہارون کی قبر تھی اسی کے پاس جو ہے امام کو وہ دفن کیا جاتا ہے احترام کے ساتھ۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پرسے کے لیے صرف ہم اتنا کہنا چاہیں گے
کہ مولا آپ دور تھے لیکن پھر بھی آپ کے بابا کا جنازہ عزت و احترام کے ساتھ اٹھا گیا ہے. آپ کے دادا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح لاش کو جو ہے پورے بغداد کے آ کر چھوڑ نہیں دیا گیا تھا بلکہ احترام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. بس ایک ہم جملہ کہنا چاہیں گے کہ مولا مدینے کے فاصلے کو دیکھیں اور طوس کے فاصلے کو دیکھیں, کتنا طولانی سفر ہے لیکن آپ معجزے سے وہاں پہنچ سکے. بابا کی بالین پہ موجود تھے, آپ نے غسل دیا ہے, آپ نے نماز پڑھائی ہے, لیکن اس بیٹے کو یاد کریں جو اتنا دور نہیں تھا. خیمگاہ حسین کجا و مقتل حسین کجا. جو حضرات زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خیمگاہ سے مقتل حسین کا فاصلہ اتنا نہیں ہے. امام زین العابدین اتنی قریب تھے لیکن آخری وقت میں بابا کی بالین پہ نہیں آ سکے, اور یہ وہ درد تھا. بس وہ پھوپھی تھی جو آتی ہے ذلے تلے زینبیہ سے دوڑتی ہوئی اور شانہ ہلاتی ہے کہ بیٹا آنکھ کھولو, دیکھو کیا آواز بلند ہو رہی ہے, الا لقد قتل الحسین بکربلا. امام سجاد نے کہا ہے پھوپھی خیمے کے پردے کو کھولے, اور جب نظر باہر جاتی ہے دیکھتی ہے کہ نیزہ بلند ہوا جس پر بابا کا سر نظر آیا. امام سجاد صرف اتنا ہی کہہ سکے, السلام علیک یا ابتا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. بابا آپ پر میرا سلام ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس قلب بات قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند شیعان علی جہاں بھی ہیں خصوصاً زائرین ان ایام اعظام میں, خداوندہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجل فرما. خداوندہ تمام انسانوں کو کرونا وائرس کے تمام منفی اثرات سے محفوظ رکھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. یا حسین یا حسین یا حسین, اے رضا مولا رضا مولا رضا, اے رضا مولا رضا مولا رضا. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے, ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے, مظلوم بے وطن میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند, دعائی ہے دعائی, ایک بی بی عزادار یہاں شام سے آئی. لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے, لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے, مظلوم بے وطن میرا مولا رضا ہے. آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی, کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی. وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ردا ہے,
وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن میرا مولا رضا ہے، ممنون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، ہائے اہل پیمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دے کو یہ امت کی وفا ہے، سیدوں پہ ذرا دے کو یہ امت کی وفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہائے رضا مولا رضا مولا رضا، ہائے رضا مولا رضا مولا رضا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، تو اس کی ہواؤں میں ہے یہ کیسی بے چینی، ہر طرف فضاؤں میں ہے یہ بے قراری کیسی، گونجتی ہے گھر گھر میں اب صدائے ماتم کی، گونجتی ہے گھر گھر میں اب صدائے ماتم کی، اس امام کے غم میں سب کی آنکھ ہے پرنم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، ایک غریب و بے کس کو کس نے زہر دے ڈالا، اس امام حشر تم پر ہو گیا ستم کیسا، کروٹیں بدلتے ہیں خاک پر شہ والا، کروٹیں بدلتے ہیں خاک پر
کیسی ہے یہ تنہائی، ہائے کیسی ہے غربت، اب وطن سے دوری ہے، بے کسی کا ہے عالم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، ہوتا ہے تو عالم میں غم امام زامن کا، کر رہے ہیں سب ماتم، سب کے لب پہ ہے نوحہ، لو جنازہ اٹھتا ہے آج اس کا واویلا، لو جنازہ اٹھتا ہے آج اس کا واویلا، تھا نہ جس کا غربت میں کوئی مون سو ہمدم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، ایک بہن پر ٹوٹا ہے بھائی کا یہ غم کیسا، خاک اڑا کے روتی ہے آج تم کی معصومہ، کہہ رہی ہے رو رو کے مر گیا میرا بھیا، کہہ رہی ہے رو رو کے مر گیا میرا بھیا، کیا کروں میں اب جی کر، کون ہے میرا ہمدم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، آ گیا تقی پر ہے دور اب یتیمی کا، کم سنی کے عالم میں ہائے کرب ہے کیسا، سر سے اٹھ گیا ان کے آج باپ کا سایہ، سر سے اٹھ گیا ان کے آج باپ کا سایہ، اس امام کو پرسا دیتے ہیں رشید اب ہم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، آج ہے خراساں میں ایک غریب کا ماتم، یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، وہ چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا،
और मुस्तफ़ा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो असग़रे बेशीर था, वो असग़रे बेशीर था, और हुरमला का तीर था, और हुरमला का तीर था। नन्ना गला क्यों करछिदा, नन्ना गला क्यों करछिदा, लर्ज़ी ज़मीन और आसमां, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन। सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, सलाम अलैकुम हबीब अल्लाह, सलाम अलैकुम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलाम अलैकुम या फातिमा अज़-ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सलाम अलैकुम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलाम अलैकुम अबा अब्दुल्लाह व अला अर्वाह allati hallat bifinaik, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أئمة المسلمين، علي بن الحسين محمد بن علي، وجعفر محمد الموسى بن جعفر، وعلي بن موسى محمد بن علي، وعلي بن محمد الحجر بن علي. السلام عليكم صاحب العصر والزمان، السلام عليكم شريك القرآن، السلام عليكم خليفة الرحمن، السلام عليكم أهل الإيمان. ألم أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك أنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبارح الوفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى في شدة ورخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل للأمر الذين فرست علينا فأطعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فرجعا بها فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد فإذيعني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الخوف 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 أجرني أجرني أجرني. الساعة 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. नारे हैदरी या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।